بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخری خطبہ کا ایک ضروری سبق یہ بھی تھا کہ نماز جمعہ نماز کے سلسلہ میں جماعت کی شکل سے جو محلہ بمحلہ اتحادی انجمنیں اور کمیٹیاں بنائی گئی تھی، اس کی ترقی کا دوسرا درجہ جمعہ کی نماز ہے، یعنی پورے شہر کا اتحادی جلسہ جس میں دیہات کے نمائندے بھی آ سکتے ہیں اور برابر کا حصہ پا سکتے ہیں۔ عیدین تیسرے قدم پر عیدین کی نمازیں رکھی گئی جو جمعہ سے زیادہ وسیع قرب و جوار کے دیہات پر اس کی شمولیت لازم تو نہیں قرار دی گئی، کیونکہ اسلام انسان کو زیادہ تکلیف بھی نہیں دیتا، لیکن ہاں اس کی شان اور سالانہ تقریب کی امنگ نے دیہات والوں کو کشاں یہاں پہنچا کر عملاً ان کو شامل کر دیا اور اس سے شہر اور قرب جوار کی متحد کانفرنس ہو گئی۔ حج مگر ابھی کالے اور گوروں کا اجتماع باقی تھا، مشرق اور مغرب کو ایک جگہ نہیں کیا گیا تھا، جنس انسان کے لباسی امتیازات کو بھی نہیں اٹھایا گیا تھا، لہذا اسی خانہ کعبہ پر جو مسلمانوں کے ان تمام فکری اور جغرافیائی اصناف و اقسام کا متحدہ مرکز تھا اور قدرتی طور پر ربوع مسکون کے وسط پر واقع ہوا تھا، نیز اس کا بانی بھی وہ تھا جو اکثر اقوام انسانی کا نہیں، اس سے بھی اوپر تمام اولاد آدم کا باپ تھا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام بھی خانہ کعبہ کے بانی کہے جاتے ہیں، مگر در حقیقت بنیادیں وہی تھیں جن پر حضرت آدم علیہ السلام پہلے اس مکان کو تعمیر کر چکے تھے، مگر امتداد زمانہ نے ان کو مٹا دیا تھا۔ حج کے نام سے ایک سالانہ کانفرنس کی بنیاد رکھی گئی جس کی شرکت کے لیے روئے زمین کے تمام مسلمانوں کو دعوت دی گئی۔ نمائندگی کے اسلام کے ساتھ صرف آزادانہ بلوغ کی شرط رکھی گئی، یہاں مرد اور عورت کی تفریق بھی نہ تھی، البتہ خرچہ آنے والے کے ذمہ پر ڈال دیا گیا۔ اس موقع پر ان قربانیوں کی یاد دہانی کی گئی جو ان کے باپ ابراہیم اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خدا کے نام پر پیش کی تھی، صرف فرق یہ رہا کہ بیٹے کی جگہ جانور کو خلیفہ بنا دیا گیا تاکہ اس ذبح کے ساتھ اس قائم مقام کی جنس پر شفقت بھی پوری ہو۔ اس موقع پر کم از کم 3 تقریریں رکھی گئی جن میں تمام ضروری مسائل پر روشنی ڈالی گئی ہو، باقی وہ تمام مقاصد جو کسی حق اقلیم کے شہنشاہ کو مختلف الممالک، مختلف اللسان، مختلف نسل، رعایا کے اتحادی کو نسل، کسی کو کمانڈر کو اپنی تمام فوج کے اجتماع سے، کسی عالمگیر قوم کو متحدہ کانفرنس سے، کسی وسیع دائرہ تجارت کو عالمگیر نمائش سے حاصل ہو سکتے ہیں، وہ اس حج سے حاصل ہو گئے۔ لباس کے اختلاف کو اٹھا کر امیر و غریب کی امتیازی شان بھی اس موقع پر ختم کر دی گئی۔ تمدن اور تہذیب کی چمک دمک کو بھی الگ کر کے صرف وہ لباس رکھا جو غیر متمدن قوموں کے لیے بھی نہایت آسان ہے، یعنی بے سلا تہبند اور چادر۔ یہ ہے کہ فلسفہ اتحاد جو ان فرائض سے تپکتا ہے، ہمارا فرض ہے کہ اس کو سمجھیں، ذہن نشی کریں، پھر عمل کریں، خود متحد ہوں اور دوسروں کو اتحاد کی دعوت دیں تاکہ دنیا امن و امان کا گہوارہ بنے اور مسلمان اپنا وہ فرض انجام دے سکیں جس کی بنا پر ان کو خیر امہ اور امت وسط یعنی سب سے افضل امت فرمایا گیا ہے۔ اب اس کے بعد سن 11 ہجری کا شام رسالت کا ذکر کروں گا اور ہم تاریخ ہسٹری پر، تاریخ اسلام پر بیان کر رہے ہیں، اس لیے ہماری ویڈیو کو زیادہ لوگوں شیئر کریں اور سبھی لوگ سمجھنے کی کوشش کریں۔